अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स थी, इसलिए हमने उसमें कोई मेन टॉपिक्स एज सच कवर्स नहीं किए थे। हमने पूरे सेमेस्टर के कोर्स का प्लान जो है वो बनाया था। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो कौन सी होगी। आपको थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, रिटन बाय ग्रेगरी मैनकीव, एंड हमारे जो पब्लिशर हैं वो हैं वर्थ पब्लिशर। इसके साथ साथ 2-3 रेफरेंस बुक्स जो हैं वो मैंने आपको रेफर की थी। उम्मीद है कि आपने टेक्स्ट बुक का इंतज़ाम कर लिया होगा। अब फिर हमने उसमें ये कहा कि हमारा इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। बट कोर्स के ऑब्जेक्टिव से पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 2 तरह की इकोनॉमिक्स जो है वो जहन में आती है। कॉमनली यूज जो हमारे पास लोगों के टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि लफ्ज माइक्रो इंडिकेट करता है इज फॉर अ स्मॉलर यूनिट। उसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को, और हम देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह अपने प्रोडक्शन डिसीजन जो है वो करता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और फिर हमने ये भी कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज स्मॉल और द माइक्रो यूनिट्स। यानी सोसाइटी क्या है? सोसाइटी is composed of all these smaller units of producers and consumers. इसलिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स जो कि हमारे कॉमन होंगे फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। तो पिछले लेक्चर में हमने पहले कहा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हैं। तो उससे सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने ये कहा कि विल ट्राई टू स्टडी हाउ द नेशनल इकोनॉमी वर्क्स, यानी कि एक इकोनॉमी जो है एज ए होल किस तरह काम करती है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। इन की इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हमने ये कहा था कि इन्फ्लेशन इज वन इकोनॉमिक वेरिएबल, देन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इंटरेस्ट रेट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेड डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट्स। और हमने कहा ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, टू स्टडी के वेयर दे आर। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है और साथ ट्रेड या कमर्शियल पॉलिसी है, तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और हम स्टडी करेंगे कि व्हाई इन्फ्लेशंस एंड द रिसेशंस टेक्स प्लेस, और गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन ले सकती है इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ हम ये भी एनालाइज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है इस कोर्स का कि हम ये देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी जब गवर्नमेंट फॉलो करती है थ्रू द मनी सप्लाई, तो उससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी का इंटरएक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, हमने कहा कि वो मेजर हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड सरप्लसेस एंड द ट्रेड डेफिसिट। हमने कहा अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी इम्पोर्ट से, तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, और अगर हमारे पास इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी एक्सपोर्ट से, तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट होगा। तो हम उसको स्टडी करेंगे कि वाई the trade surpluses and the trade deficits they take place. Or at the same time related with the trade surplus and the trade deficit is the concept of the changes in exchange rate. Okay, how do the exchange rates they move and what are the factors behind the determinations of the exchange rate. और फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट की जो हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है जो कि डील करती है with the revenues and the expenditures. Revenue sides come from the taxation, direct as well as indirect, और expenditure जो है गवर्नमेंट की expenditure on different public sector activities. तो हम इन दोनों
सरप्लस एंड डेफिसिट्स में यही देखते हैं कि कब हमारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा है रेवेन्यू से और कब रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है. तो ये सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस कोर्स के, एंड इंशाल्लाह थ्रू आउट दिस सेमेस्टर हम इन्हीं कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करेंगे. फिर हमने ये कहा कि बिफोर वी गो इन टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल, तो हम इकोनॉमिक्स के ओवरऑल कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने कहा कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमने ये कहा कि हम उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे. तो ये जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं हमारे, हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. हमने कहा कि जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट डील्स विद दी कंज्यूमर्स, और हमने ये कहा कि कंज्यूमर्स जो हैं वो किस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं. फिर सेकंड कैटेगरी में, और उसके अंदर जब हमने कहा कि कंज्यूमर किस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हमने उसमें जो है वो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको स्टडी करना है. सबसे पहला प्रिंसिपल जो है हमारा वो था कि कंज्यूमर्स जो हैं दे हैव टू गिव अप समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग एल्स. देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ. अब ट्रेड ऑफ जो है वो ये है कि आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई दूसरी चीज़ जो है वो गिव अप करते हैं. दूसरा प्रिंसिपल ये था कि वो जो ट्रेड ऑफ है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हर एक चीज़ को हासिल करने की कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर होती है. और फिर हमने जो है इसी सिलसिले में जो तीसरा प्रिंसिपल जो है वो कंज्यूमर्स के बारे में, वो ये था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं दे मेक देयर डिसीजंस एट द मार्जिन्स, कि वो मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को देखते हुए फिर अपना फाइनल जो है वो डिसीजन करते हैं. उसके बाद हमने कंज्यूमर्स को ये देखा कि वंस दे मेक देयर डिसीजन देन वी लुक एट द इंटरैक्शन अमंग द कंज्यूमर्स. अब जो इंटरैक्शंस की बात थी कि वो आपस में किस तरह डील करते हैं, तो हमने ये कहा था कि अगर वो ट्रेड करें एक दूसरे के साथ तो द ट्रेड कैन मेक ऑल ऑफ देम और बोथ ऑफ द पार्टीज, अगर दो ही कंज्यूमर्स आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बेटर ऑफ. फिर हमने ये कहा कि मार्केट इकोनॉमीज जो हैं दे आर द बेटर प्लेसेस टू बेनिफिट द कंज्यूमर्स व्हेन ट्रेड इज टेकिंग प्लेस. यानी सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी की बजाय अगर मार्केट इकोनॉमीज हो तो कंज्यूमर के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे. फिर उसके साथ हमने ये कहा कि अच्छा, एक तो ये हो गया कि मार्केट इकोनॉमीज हैं और दूसरी है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. जब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वी आर थिंकिंग ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और हम ये कहते हैं कि अगर मार्केट इकोनॉमीज होंगी तो गवर्नमेंट का रोल कम होगा. लेकिन जो आखिरी प्रिंसिपल है हमारा इंटरेक्शन अमंग द कंज्यूमर्स, तो उसमें हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं दे आर बेटर ऑफ विद द मार्केट इकोनॉमीज, बट समटाइम्स गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन द मार्केट मेक्स देम बेटर ऑफ. और ये किस सूरत हाल में होता है? समटाइम्स वो उस सूरत हाल में होता है कि जब हमारी मार्केट जो है वो फेल हो जाती है. मार्केट कैन नॉट वर्क विद द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. मार्केट फेल्योर है और हम इनको आज इंशाल्लाह पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और लास्टली फिर हमने ये देखा था कि हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क, और उसमें जो हमने ये देखा था कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दे आर इंक्रीज्ड इफ वी हैव द इंक्रीज इन आवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और द प्रोडक्टिविटी. और फिर उसमें हमने ये देखा इकोनॉमी ही की रेफरेंस में और इकोनॉमी ही के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो दूसरा हमारा जो था वो ये था कि ट्रेड ऑफ, there is always a trade-off between inflation and unemployment in the short run. तो आज इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो यही 10 प्रिंसिपल जो हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय ईच एंड एवरी प्रिंसिपल. और फिर उसके बाद जो है लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम शुरू करते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, और उसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स. यानी कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एल्स. यानी फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव इन अ डे, वी हैव 24 आवर्स इन अ डे.
and if we spend all of that time in layer or rest, then کیا ہوگا کہ we will not be in a position to purchase any food or clothing because we haven't worked and we did not earn anything for ourselves. اب اگر ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو کہ فوڈ، کلودنگ یا دوسری نیسیسٹیز ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لیئر یا ریسٹ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، کیونکہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ، کہ اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گیو اپ کرنا پڑے گا. یہ ہے ایک آسپیکٹ آف دس پرٹیکولر پرنسپل. دوسرا آسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ، اب آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے 2 سبجیکٹس کے لیے، ایک ہے اکنامکس اینڈ دوسرا ہے سائیکالوجی. اب اگر آپ سائیکالوجی اینڈ یو وانٹ ٹو اسٹڈی لیٹس سپوز 2 hours، یو ہیو 2 hours ٹو اسٹڈی. اب اگر آپ سائیکالوجی پڑھنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کٹ یور ٹائم آف اسٹڈی فرام اکنامکس، اور اگر آپ اکنامکس زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دین آپ کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اسٹڈنگ دی سائیکالوجی. یہ ایک لیول ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ اگر سپوز کہ آپ کام کرنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ہے کہ اف یو ایکسکلوڈ 8 hours فار یور ریسٹ دین یو ہیو 16 hours. اب اگر زیادہ کام کرنا چاہتے ہو مور دین 8 hours، سپوز یو وانٹ ٹو انکریز اٹ فرام 8 to 10 hours کام کرنا چاہتے ہیں، تو دین آپ کا جو اسٹڈی ٹائم ہے دیٹ ول ریڈیوس فرام 8 to 6. سو یہ ٹریڈ آفس جو ہے ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں ہر لیول پہ فیس کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو اکانومی بھی جسٹ لائک انڈیویجول ڈیسیژن میکر اسی طرح کا ٹریڈ آف جو ہے وہ فیس کرتی ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ ایگزامپل ہے وہ ہے ہماری ایگزامپل گنز اینڈ بٹرس کی. تو جس طرح انڈیویجولس کے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں، اسی طرح اکانومی میں بھی پالیسی میکرز کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ اسکیئرس ہیں. تو پالیسی میکرز کو بھی کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ اور چیز جو ہے وہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. تو اس میں جو ہم نے ایگزامپل لیتے ہیں، فیمس ایگزامپل دیٹ از آف دی گنز اینڈ بٹر. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پالیسی میکرز کے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریسورسز سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا ڈیفینس جو ہے اس کو مضبوط کریں ٹو سیو دی کنٹری فرام دی فارن ایگریشن، وہ بھی بہت امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے. اور دوسری طرف بٹر کیا ہے، وہ ریزیمبل کرتا ہے دی پروڈکشن آف فوڈ آئٹمس فار دی سٹیزنس آف دیٹ کنٹری. دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. دیر آر 2 ویری امپورٹنٹ assignments are the issues which ہماری پالیسی میکرز جو ہیں they should always focus on. تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ ڈیفینس پہ ایکسپینڈیچر بڑھاتے ہیں تو دین given that limited resources ان کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے پروڈکشن آف فوڈ آئٹمس، اور اگر فوڈ آئٹمس بڑھاتے ہیں تو کچھ ان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اسپینڈنگ آن دی ڈیفینس. تو یہ ٹریڈ آف جو ہے جس طرح انڈیویجول فیس کرتے ہیں اسی طرح اکانومی میں پالیسی میکرز بھی فیس کرتے ہیں. دوسرا جو ہے اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ہر انسان کے پاس کچھ لمیٹڈ انکم ہے، اور اس انڈیویجول نے اپنے لیول پہ ہمیشہ ایک ڈیسیشن کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 بیسک ہماری نیسیسٹیز ہیں، ایک ہے فوڈ اور دوسرا ہے کلودنگ. بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. اب ہم نے اپنے بجٹ کا کتنا پورشن جو ہے وہ الوکیٹ کرنا ہے آن دی پرچیز آف فوڈ آئٹم، اور کتنا پورشن جو ہے وہ الوکیٹ کرنا ہے آن دی پرچیز آف کلودنگ. تو یہ ڈیسیژن انڈیویجول نے کرنا ہے. اگر وہ فوڈ زیادہ خریدتے ہیں تو کلودنگ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اگر کلودنگ جو ہے وہ زیادہ خریدتے ہیں تو ان کو فوڈ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اسی طرح جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں اگین تو وہ لیئر اور ورک کہ کتنے گھنٹے وہ کام کریں اور کتنا گھنٹہ جو ہے وہ ریسٹ کریں. There are 24 hours available. اگر آپ انکم انہانس کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کام کرنا چاہیں گے. تو جب آپ زیادہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ جو ہے کٹ ڈاؤن کس پہ کریں گے، ٹریڈ آف کہاں کریں گے؟ آپ ٹریڈ آف کریں گے فرام یور لیئر. سو انڈیویجول لیول پہ بھی ہم نے کہا فوڈ اینڈ کلودنگ میں ٹریڈ آف ہے، اور پھر لیئر اور ورک میں بھی ٹریڈ آف ہے. اگین گوئنگ بیک ٹو دی سوسائٹی،
کہ اور کس قسم کے ٹریڈ آف جو ہے وہ سوسائٹی فیس کرتی ہے. ایک اور ویری فیمس ٹریڈ آف ہے, دیٹ از بٹوین دی ایفیشنسی اینڈ اکویٹی. اب ایفیشنسی کیا ہے کہ ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یو آر ایبل ٹو گیٹ دی میکسیمم پروڈکشن. جتنی زیادہ ہوگی آپ کہیں گے کہ ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہے. اکویٹی کی کیا بات ہے؟ اکویٹی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈسٹریبیوٹ وٹ ایور ہیز بین پروڈیوسڈ ان این اکانومی اکویٹیبلی ٹو ایوری باڈی, کہ ہر ایک کو اتنا فیئر شیئر ملے کہ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ سروائیول جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے. اس کو ہم آگے جا کے مزید ایلیبوریٹ کریں گے, لیکن ابھی فار دا مومنٹ ہمارا باٹم لائن جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ہماری باٹم لائن یہ ہے کہ میکنگ ڈیسیشنز ریکوائرز ٹریڈنگ آف ون گول اگینسٹ دی ادر, اور دیٹ از ایکولی ایپلیکیبل ٹو دی انڈیویجولس ایز ویل ایز اکانومی. اکانومی میں بھی ہم نے دیکھا کہ گنز ورسز بارٹر اینڈ دین ایفیشنسیز ورسز دی اکویٹی. انڈیویجل لیول میں بھی ہم نے دیکھا فوڈ ورسز کلودنگ اینڈ دین لیئر ورسز ورک. اب اس ڈسکشن کو, ٹریڈ آف کی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وی وڈ لائک ٹو فوکس آن دی اکانومی, اور اکانومی میں ہم جو ٹریڈ آف اب ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹ از بٹوین دی ایفیشنسی اینڈ اکویٹی. اب سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ فارملی ہاؤ کین وی ڈیفائن ایفیشنسی. اب ایفیشنسی مینس کہ سوسائٹی کین گیٹ دی موسٹ میکسیمم ان ادر ورڈز دیٹ اٹ کین فرام اٹس اسکیئرس ریسورسز. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انڈیویجولس کے پاس بھی بجٹڈ انکم جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اسی طرح سوسائٹی کے پاس بھی ریسورسز جو ہیں وہ اسکیئرس ہوتے ہیں, اور جب ریسورسز اسکیئرس ہیں تو ہم ان کو اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہم میکسیمم جو ہے وہ آؤٹ پٹ یا بینیفٹ لے لیں. اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو وی سے کہ ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, یعنی ہماری اگر آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بائی utilizing these scarce resources, تو we experience an increase in efficiency. دوسری طرف ہمارے پاس کانسیپٹ ہے equity کا. اب equity کیا ہے؟ equity means the benefits of those resources, وہی جو ہم کہہ رہے ہیں scarce resources, they should be distributed fairly among the members of the society. یعنی اگر جو بھی پاپولیشن ہے ان میں یہ ریسورسز جو کہ scarce ہیں ود دی سوسائٹی, پالیسی میکرز اس طرح انکم ڈسٹریبیوشن کریں کہ ہمارے ہر سٹیزن کو ایک اس کا فیئر شیئر جو ہے وہ مل جائے. اب ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیز آر دی ٹو مین کانسیپٹس. ایک پالیسی گول ہمیشہ ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہمیشہ ہوتا ہے ہر پالیسی میکر کا, ہر گورنمنٹ کا, کہ ہمارے ملک کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی, جو کہ گورنمنٹ فیل کرتی ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے ریسورسز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے کہ ہر سٹیزن کو ایک فیئر شیئر اس میں سے مل جائے. اسی چیز کو اگر ہم ایک اور انداز میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایفیشنسی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ٹوٹل پائی کا سائز, اکنامک پائی کا سائز کتنا ہونا چاہیے. جو ایکوٹی ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس اکنامک پائی کو ہم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں, اور اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں کہ ہر ایک کو ایک فیئر شیئر اس میں سے مل جائے. اب جو ہم نے ڈسیشن کرنا ہے کہ ایکوٹی ورسز ایفیشنسی کا, تو اس میں ڈسکشن کہاں پہ ہے؟ ڈسکشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو ٹو پروڈیوس مور تو دے شوڈ بی ریوارڈیڈ, اور جب ان کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ ٹو پے دم ہائر انکمس. اب جو لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ریوارڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. جب ایفیشنسی بڑھتی ہے تو ہمارے پاس جو اکوٹی کا کانسیپٹ ہے اٹ ڈز ناٹ ہولڈ ٹرو. دوسری طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فیئرلی ڈسٹریبیوٹ کر لیں بائی چارجنگ ٹیکس ٹو دی ہائر انکم پیپل, تو
تو جب ہم ہائر انکم پیپل کو چارج کرتے ہیں ہائر ٹیکسز تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہائر ٹیکسز کے ساتھ ان کی انکم کم ہو جاتی ہے اینڈ دیٹ بیکمز اے ڈسکریجمنٹ فار دیم ٹو ورک مور اینڈ مور. تو دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین ایفیشنسی اینڈ اکویٹی. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پرنسپل کی طرف. ہمارا جو دوسرا بیسک اکنامک پرنسپل ہے دیٹ از کاسٹ آف سم تھنگ از واٹ یو گیو اپ ٹو گیٹ اٹ. کہ جو ٹریڈ آف تو ہے, ٹریڈ آف ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جب ہم ایک چیز کو چھوڑتے ہیں اور دوسری چیز لیتے ہیں تو جو چیز ہم نے لی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ہم نے گیو اپ کر دیا. اب جب ڈسیشنز کرتے ہیں تو ہمارے ڈسیشن جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس کریں اپنے سارے آلٹرنیٹیوز کا. انڈیویجول لیولز پہ اگر ہم اسی انالیسس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ whether we should go to the college or we should work. اب اگر ہم کہیں کہ ایک کمپیریزن ہے کہ اگر آپ اسکول جائیں, بیسک اسکولنگ کو کمپیئر کریں ود دی ورک, دیٹ از اے لوور لیول کمپیریزن وچ از ناٹ ویری مچ ویلڈ. کہ آپ کو کچھ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد if you have to decide about going to work or going to college, that is more valid. لیکن whether we are talking about not going to college at all or straight away going to work, اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہائر لیول پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کالج جا رہے ہیں لیکن نمبر آف آورس اسپینڈ ان کالج ورسز دی نمبر آف آورس اسپینڈ آن دی جاب, تو ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو دونوں ہی لیولز پہ یہ ہمارا اپلیکیبل ہے. یعنی اگر ہم بالکل کالج نہیں جاتے ہیں وی اسٹارٹ ورکنگ تو ہماری اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کاسٹ یہ ہوگی کہ ساری عمر آپ ایک انسکلڈ ورکر کی طرح کام کرتے رہیں گے اور آپ کی انکم لیول کبھی بھی بڑھ نہیں سکے گی فرام اے سرٹن منیمم ویج. اب اس کا جو ورک کا بینیفٹ امیجیٹ کیا ہوگا کہ یو ول اسٹارٹ ارننگ اے بیٹ, جو بھی ارننگ آپ لے آتے ہیں. ہائر لیول پہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یو آر اے کالج گریجویٹ, اب آپ نے ڈیسیشن یہ کرنا ہے کہ اب کالج ایجوکیشن کے بعد آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے یا ورک کرنا ہے. تو دونوں کا ٹریڈ آف کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہم یہ کہیں گے وٹ کائنڈ آف جاب یو آر ایبل ٹو گیٹ اف یو اینٹر ان ٹو دی جاب مارکیٹ آفٹر گریجویشن, اور وٹ ٹائپ آف جاب یو ول بی ایبل ٹو گیٹ آفٹر یور پوسٹ گریجویشن. اسی طرح اگر ہم بات کی ٹائم کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے گھنٹے جو ہیں وہ اسٹڈی میں صرف کرنے چاہیے, کتنے گھنٹے جو ہیں ہمیں دوسری ایکٹیویٹیز میں کرنے چاہیے. اب آپ کے پاس ہمیشہ ٹریڈ آف ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ, سپوز یو آر اے فل ٹائم اسٹوڈنٹ, اب آپ کے پاس ورک والی آپشن نہیں ہے, لیکن اسٹل آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ مینی آور یو شوڈ اسٹڈی اینڈ ہاؤ مینی آور یو شوڈ اسپینڈ گوئنگ آؤٹ فار یور فن. تو یہ ٹریڈ آف ہمیشہ ہے. اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا کہ اگر آپ زیادہ ٹائم فن میں گزار دیتے ہیں یو ول انجوائے یور سیلف, لیکن اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ کاسٹ ہوگی بیڈ گریڈز ان یور اسٹڈیز. دوسری طرف اگر آپ اسپینڈ کرتے ہیں زیادہ ٹائم اسٹڈیز پہ تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کیا, تو اٹ مے کاسٹ ان ٹرمز آف ڈکلائننگ ہیلتھ. تو یہ ٹریڈ آفس جو ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں ہمیشہ ڈیسیشن کرنے سے پہلے ان کی کاسٹ کو بھی انالیسس کرنا چاہیے اور ان کی بینیفٹس کو بھی انالیسس کرنا چاہیے. ایک اور سینیریو بھی ہو سکتا ہے کہ ویدر ارلی مارننگ آورس میں یو آلویز فیس دس ڈائلیما کہ شوڈ یو گیٹ اپ اینڈ گو ٹو دی کالج اور شوڈ یو کیپ آن سلیپنگ. اٹس اے ویری کامن فینامنا. تو اس میں کیا ہے, آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ صبح سویرے اگر آپ اٹھتے ہیں یو ول گو ٹو دی کالج اینڈ دین یو ول بی اٹینڈنگ دی لیکچر اینڈ دی نالج یو ول بی گیٹنگ دیٹ ول ریزلٹ ان اے بیٹر گریڈ ان دی کورس. اگر آپ سوتے رہتے ہیں تو اس کی بینیفٹ کیا ہے کہ یو آر ریلیکسنگ یور سیلف, لیکن کاسٹ کیا ہے؟ بیڈ گریڈس. تو ہمیشہ ہر لیول پہ آپ کو یہ ٹریڈ آفس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے جو ہے وہ ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے لوکنگ ایٹ دی کاسٹ اینڈ دی بینیفٹس. اب یہی جو ہے انہی کاسٹ بینیفٹس کو ہم ایک اور ٹرمینالوجی میں انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں
the opportunity cost. تو یہ concept of opportunity cost, what basically is the opportunity cost? Is the cost of an item that is given up in order to obtain another item. یعنی جیسا کہ میں نے پہلے ابھی کہا کہ جب آپ کالج نہیں جاتے, you keep on sleeping early hours میں, تو اس کی کاسٹ کیا ہے, اور وہ کاسٹ ہے اپرچونٹی کاسٹ. وہ اپرچونٹی کاسٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ یو ہیو آپٹیڈ فار دی سلیپ, لیکن اس کی اپرچونٹی کاسٹ کیا تھی, بیڈ گریڈس وچ یو obtain بیکاز آف ناٹ اٹینڈنگ دی لیکچر. اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے تھرڈ پرنسپل کی طرف. جو ہمارا تھرڈ پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹل وی آر آن دی انڈیویجل ڈیسیشن میکنگ. تھرڈ پرنسپل کہتا ہے کہ ریشنل پیپل دے تھنک ایٹ دی مارجن. وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ مارجن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ پلان ہے تو اس میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں اسمالر انکریمنٹس کی شکل میں, تو دے آر نون ایز دی مارجنل ایڈجسٹمنٹس. اب اگر اس سلسلے میں ہم اگزامپل لے لیں کہ آپ نے گریجویشن کر لی ہے, آپ نے گریجویشن کر لی ہے, ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ویدر یو شوڈ گو اینڈ اٹینڈ دی یونیورسٹی اور ویدر یو شوڈ گو اینڈ جوائن سم جاب. اب جوائننگ دی یونیورسٹی, اس کے مارجنل بینیفٹ کیا ہیں؟ اس کے مارجنل بینیفٹ آپ کے پاس یہ ہیں کہ فار دی لائف ٹائم آپ کی ایجوکیشن انہانسمنٹ ہے, انریچمنٹ ہے, which will increase the probability of your getting a better job. یہ ہے اس کا مارجنل بینیفٹ. لیکن اس کا مارجنل کاسٹ کیا ہے؟ اس کی مارجنل کاسٹ ہے کہ آپ نے گیو اپ کر دیا ورک, اینڈ therefore whatever you would have earning, وہ لاسٹ ارننگ جو ہے وہ اس کی مارجنل کاسٹ ہے. تو وہ لاسٹ ارننگ کو کمپیئر کریں گے اپنی انٹلیکچوئل انہانسمنٹ کے ساتھ, اور جو فیوچر آپ کی ارننگ کیپیبلٹی اور بیٹر چانسز آف گیٹنگ اے گڈ جاب جو ہے اس کے ساتھ, اینڈ دین یو ول بی میکنگ اے ڈیسیشن. اب اس کو کسی اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کامن مسکنسیپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ کیا ہے, اس کاسٹ میں آپ اپنی فوڈ, کلودنگ اینڈ دی فی, ٹیوشن فی اینڈ دی ادرس, اس کو شامل کرتے ہیں. دی ٹروتھ آف دی میٹر از کہ آپ کی فوڈ اور کلودنگ جو ہے دیٹ ڈز ناٹ بیکم پارٹ آف دی اپرچونٹی کاسٹ, کیونکہ فوڈ اینڈ کلودنگ کی کاسٹ جو ہے دیٹ ول ریمین دیئر. ٹھیک ہے, ویدر یو آر ورکنگ اور ویدر یو آر گوئنگ ٹو دی کالج, دونوں ہی صورتوں میں آپ کی فوڈ اور کلودنگ کی کاسٹ تو آ جائے گی. دیٹ از ناٹ دی مارجنل کاسٹ, دیٹ از ناٹ دی چینج ان کاسٹ. اب دوسری طرح کی کاسٹ جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کام نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے اپرچونٹی کاسٹ کو ڈیفائن ہی اس طرح کیا ہے کہ دس از دی کاسٹ آف دیٹ اپرچونٹی وچ یو ہیو گیون اپ. آپ نے گیو اپ کیا کیا؟ ورک. تو ورک سے جو ارننگ تھی دیٹ بیسیکلی از یور اپرچونٹی کاسٹ. تو آپ اس اپرچونٹی کاسٹ کو کنورٹ کریں گے مارجنل کاسٹ کی شکل میں, اور اس کو کمپیئر کریں گے مارجنل بینیفٹ کے ساتھ, اور پھر آپ جو ہے وہ ڈیسیشن کریں گے. ان آرڈر ٹو سم اپ وی کین سے کہ ہمارا جو پرنسپل نمبر 3 ہے دیٹ کین بی ریٹن ایز دس: پیپل میک ڈیسیشنس بائی کمپیئرنگ کاسٹ اینڈ بینیفٹس ایٹ دی مارجن. یعنی کہ ان کے پاس جو ایگزسٹنگ پلان ہے اس میں جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کاسٹ میں چینج آتی ہے مارجنل کاسٹ, اور جو بینیفٹ میں چینج آتی ہے مارجنل بینیفٹ, اس کو کمپیئر کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈیسیشن کرتے ہیں. اب انڈیویجول ڈیسیشن میکنگ میں ہی جو ہمارا فورتھ پرنسپل ہے, ہم نے کہا دیر آر 4 پرنسپلس, اور وہ فورتھ پرنسپل ہے ہمارا کہ پیپل ریسپونڈ ٹو انسینٹیوز. اب اس میں ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انڈیویجولس کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں, کاسٹ ہے, مارجنل چینجز ہیں بینیفٹس میں اور کاسٹ میں, تو لوگ جو ہیں لوکنگ ایٹ دی مارجنل کاسٹ اینڈ دی مارجنل بینیفٹس دے آر موٹیویٹڈ. فار ایگزامپل اس میں اگر ہم لے لیں کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ دیر از این انکریز ان دی پرائسز آف ایپلس, کہ ایپلس مہنگے ہو جاتے ہیں, تو اب ایپل کا مہنگا ہو جانا بیسیکلی از این انسینٹیو فار دی پروڈیوسرس.
अब प्रोड्यूसर्स इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इस इंसेंटिव को, कि दे विल ट्राई टू ग्रो मोर एप्पल्स, क्या ज़्यादा जो है वो ऑर्चर्ड्स एप्पल के जो हैं वो बनाने शुरू कर देंगे, दे विल हायर मोर लेबर टू टेक केयर ऑफ दोज ऑर्चर्ड्स, और उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कहते हैं पीपल, तो उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। तो दूसरा सेगमेंट जो है हमारा दैट इज ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड करेंगे बाय कटिंग डाउन ऑन देयर कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स। लेकिन ये नहीं कि वो टोटल एप्पल की कंजम्पशन खत्म कर देंगे, रादर वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहेंगे। अब से कि एप्पल से जो है वो दे मूव टू द पियर्स, कि वो जो है वो एप्पल की बजाय आड़ू जो है उनकी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, सिंस उनकी प्राइसेस लोअर देन दी एप्पल प्राइसेस, या वो एप्पल से शिफ्ट डाउन कर देते हैं टू सम अदर सब्स्टिट्यूट फ्रूट। अब इस सूरत हाल में हमारा ये जो फोर्थ एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, व्हाट डज इट से? इट सेज कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंसेंटिव जो है उनको लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इंक्रीज इन द एप्पल प्राइस वाज अ पॉजिटिव इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर, बट इट वाज अ नेगेटिव इंसेंटिव फॉर द कंज्यूमर्स। तो दोनों ही इसको अपनी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मजीद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कहते हैं कि जब भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होती है तो इंडिविजुअल जो हैं हर किस्म की डिसीजंस को सबसे पहले ट्रेड ऑफ को डिटरमिन करेंगे, ट्रेड ऑफ के बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे और डिसीजन करेंगे। एंड लास्टली अगर कोई एक्सटर्नल इंसेंटिव आ जाता है तो उसको जो है पॉजिटिव इंसेंटिव को इंक्रीज की शक्ल में और नेगेटिव इंसेंटिव को डिक्रीज की शक्ल में या डिक्लाइन की शक्ल में रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो था हमारे प्रिंसिपल्स फॉर द कंज्यूमर्स व्हेन दे हैड टू मेक डिसीजंस। अब हम अगले प्रिंसिपल्स की तरफ चलते हैं जो कि इंडिविजुअल कंज्यूमर से ही डील करते हैं, लेकिन इनमें हम ये देखेंगे कि हाउ डू दे इंटरएक्ट विद ईच अदर। तो अब हम आते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 5 की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 5 says that the trade can make people better off, कि अगर लोग जो हैं एक दूसरे से ट्रेड करें गुड्स एंड सर्विसेज तो both the parties they will be better off। अब इस सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो लोग जो हैं they gain from their ability to trade when they are producing various goods। अब जब assume करें एक सिनेरियो, और उस सिनेरियो में ये है कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू द मार्केट प्लेस एंड दे आर ट्राइंग टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। एक लिहाज में तो ये है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आप compete कर रहे हो सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट। प्रोड्यूसर्स जब वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे आर आल्सो competing अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन ओवरऑल जब इसको हम ब्रॉडर सिनेरियो में देखते हैं तो क्या होता है कि लोग जो हैं जब वो compete करते हैं सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो इन अ सेंस उससे जो है प्रोड्यूसर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो उस गुड में स्पेशलाइज करेंगे जिसमें उनका मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है, कि यानी जिसमें वो मिनिमम कॉस्ट के साथ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है तो वो उसमें स्पेशलाइज कर लेंगे। दूसरा प्रोड्यूसर जो है वो किसी और गुड में स्पेशलाइज कर लेगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो लोग स्पेशलाइज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और उससे उनकी एफिशिएंसी एंड एज अ रिजल्ट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की तो कंज्यूमर्स के पास भी जो अवेलेबल वैरायटी है वो ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि एक तो ट्रेड के साथ लोगों के पास स्पेशलाइजेशन पैदा होगी
اور ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے بیکاز آف دس اسپیشلائزیشن. کیونکہ اگر ایک انڈیویجول پروڈیوسر مختلف قسم کی پروڈکٹس پروڈیوس کرنا چاہے گا تو اس پہ اس کا ٹائم اور کاسٹ زیادہ ہوگی انسٹیڈ کہ وہ ایک میں اسپیشلائز کر کے اسی کی کوانٹٹی زیادہ کر دے. دوسری طرف کنزیومرز بھی جو ہیں وہ بھی انسٹیڈ آف کہ آپ بات کریں کہ فارمر ہے, اگر وہ مختلف قسم کی فصلیں اگانے کی بجائے چند ایک فصلوں پہ کنسنٹریٹ کرے تو اس کے پاس بھی یہ ہے ایک فصل ابنڈنٹ ہوگی اور وہ اس کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے کسی دوسرے فارمر کے ساتھ جس کے پاس دوسری فصل جو ہے وہ ابنڈنٹ ہے. تو اس پورے پروسیس میں ہمارے پاس سچویشن یہ ہوگی کہ اسپیشلائزیشن پیدا ہوگی اینڈ دیئر ول بی گینز فرام ٹریڈ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے یہی انٹریکشن امنگ کنزیومرز اپنے نیکسٹ پرنسپل کی طرف, یعنی کہ پرنسپل نمبر 6. اب پرنسپل نمبر 6 بیسیکلی سیز مارکیٹس آر اے گڈ وے ٹو آرگنائز اکنامک ایکٹیویٹی. اب جب ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے مارکیٹ اکانومی. واٹ بیسیکلی از اے مارکیٹ اکانومی؟ مارکیٹ اکانومی ایک ایسی اکانومی ہے جس میں ہمارے انڈیویجول پروڈیوسرز اینڈ دی کنزیومرز وہ انوالو ہیں ڈسیزن میکنگ میں ان اے ڈیسینٹرلائزڈ وے. وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی انٹریکشن ان دا مارکیٹ پلیس جو ہے فار دی پرچیز آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ فار دی پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز جو ہے دیٹ از دی بیسٹ وے وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اکنامک ایفیشنسی. اب اس مارکیٹ اکانومی میں جو ہاؤس ہولڈز ہیں ان کی پارٹیسپیشن کس طرح ہوگی؟ ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی گڈس اور وچ گڈس دے شوڈ بی پرچیزنگ, کہ مارکیٹ میں بہت سی گڈس ہیں, وہ کون سی گڈس اور سروسز جو ہیں وہ بائی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رول ایک اور بھی ہے, اور وہ رول کیا ہے کہ ایز اے لیبرر, اور لیبر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آل کائنڈ آف ورک فورس شامل ہو جاتی ہے. تو اس میں ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کام کریں, یعنی ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کون سی گڈز اینڈ سروسز پرچیز کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کس کے لیے کام کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں فرمز کے ڈیسیژن کی طرف. تو فرمز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کریں, یعنی کس میں اسپیشلائز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں کو جو ہے یا کن ریسورسز کو یوٹیلائز کریں ان دا پروڈکشن پروسیس. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس فیمس اکانومسٹ ایڈم اسمتھ gives us one big گائیڈ لائن, اور وہ گائیڈ لائن ہے اس کی انویزیبل ہینڈس کی. اینڈ وٹ ہی سیز ایز کہ ان دا مارکیٹ پلیس households and the producers, they are guided by an invisible hands. اب جب ہم اس انویزیبل ہینڈ کی بات کرتے ہیں تو what basically is this invisible hand? There are two interpretations of this invisible hand. One is the self-interest, کہ لوگ جب مارکیٹ پلیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے پروڈیوسر, ان کی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے ٹو میک پروفٹ. ایز اے کنزیومرز ان کی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے ٹو ارن مور. جب ہم اس انویزیبل ہینڈ کی بات کرتے ہیں تو پرائسز جو ہیں بیسیکلی ان دی کانٹیکسٹ آف ایڈم اسمتھ, دے ایکٹ ایز دیٹ انویزیبل ہینڈ, بیکاز ہاؤس ہولڈز اینڈ دی فرمز they are looking for the prices when they are making the decisions of what to buy and what to produce. When they are doing that, indirectly they are also taking into account the social cost of their actions. As a result کیا ہوتے ہیں کہ prices guide decisions makers to reach outcomes that tend to maximize the welfare of the society as a whole. So to sum up this principle, which is the principle number 6, and we are talking about the interaction among the consumers, تو اس interaction among the consumers میں ہم یہ کہتے ہیں کہ invisible hands of the prices in the market economy, it provides the guidelines to the
buyers and the sellers, and ultimately overall benefit of the society also increases. اب اسی انٹریکشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ویو پوائنٹ یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے دیٹ برنگز ایفیشنسی اینڈ دی مارکیٹ از ریگولیٹڈ تھرو دی پرائسز. بٹ دیئر آر انسٹنسز جب کہ ہمارے پاس مارکیٹ اکانومی کی بجائے سینٹرلائز اکانومی کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی دیئر آر سرٹن سچویشن جس میں مارکیٹ جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کرتی, تو اس صورتحال میں رول آف دی گورنمنٹ جو ہے دیٹ بیکمز امپورٹنٹ. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہے. تو اس صورتحال کے لیے وی ہیو دی نیکسٹ پرنسپل نمبر 7. اور اس پرنسپل نمبر 7 میں what we are saying is the governments can sometimes, we are saying sometimes, not always, the governments can improve the market outcome. In general, we say کہ market جو ہے that gives us the best outcome, جس سے جو ہے کنزیومر اینڈ پروڈیوسر کی ویلفیئر بڑھتی ہے اور اوور آل سوسائٹی کے بینیفٹ میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن دیر آر انسٹنسز کہ جب جو ہے ہماری مارکیٹ جو ہے ڈز ناٹ ورک پراپرلی, تو اس کو ہم جو ہے مارکیٹ فیلیور کا نام دیتے ہیں کہ مارکیٹ فیلیور occurs when the market forces fails to allocate the resources efficiently. اب یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر گئی, کہ مارکیٹ جو ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر پائی. تو نارملی جو ہے اس صورتحال میں جب ہماری مارکیٹ جو ہے وہ فیل ہو گئی تو وٹ از دی وے آؤٹ. تو وے آؤٹ میں ہیئر کمز دی رول آف دی گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ جو ہے شوڈ اسٹیپ ان اینڈ شوڈ گیو دی انسینٹو, اور وہ انسینٹو لوگوں کو دے تاکہ پرموٹ ہو ایفیشنسی ایز ویل ایز دی ایکوٹی. ایفیشنسی جیسے کہ ہم نے پہلے کہا از دی سائز آف دی اکنامک پائی, کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو یعنی ایفیشنسی بڑھے, اور دوسری طرف جو ہے ہماری ایکوٹی از کہ ہاؤ دیٹ پائی از, اکنامک پائی از ڈسٹریبیوٹیڈ فیئرلی امنگ دی سٹیزنز آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن صورتحال میں یا کس صورتحال میں ہماری مارکیٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس میں دو ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپلس ہیں. ایک جو پہلی ایگزامپل ہے ہماری دیٹ از آف دی ایکسٹرنالٹی. تو پہلی جو ایکسٹرنالٹی ہے, جو پہلی سچویشن ہے مارکیٹ فیلیور کی ایکسٹرنالٹی کی, وہ یہ ہے کہ دی ایکشن آف ون فرم اور دی پروڈیوسر ایز ویل ایز دی کنزیومر can have a negative impact on the other producer or the consumer. اگر ہم ایکسٹرنالٹی کو ان جنرل ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کین بی پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو. لیکن جو نیگیٹو ایکسٹرنالٹی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کنزیومر یا پروڈیوسر کا کوئی ایکشن دوسرے پروڈیوسر یا کنزیومر پہ نیگیٹو افیکٹ ڈالے. تو مارکیٹ اس وقت فیل ہوتی ہے جب کہ ہمارے پاس موسٹ آف دی ٹائم نیگیٹو ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں. اب اس میں اگر ہم ایگزامپل دینا چاہیں تو پولوشن فار ایگزامپل. اب ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ایک پرٹیکولر فرم اپنا پروڈکشن لیول زیادہ کرتی ہے, تو جب وہ اپنا پروڈکشن لیول بڑھاتی ہے تو ایز اے ریزلٹ اس طرح کے کیمیکلز یا اس طرح کا سبسٹنس پیدا ہوتا ہے جس سے کہ پولوشن بڑھ جاتی ہے. اب پروڈکشن بڑھ گئی, ایفیشنسی تو ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوا, پولوشن, وچ از اے نیگیٹو ایکسٹرنالٹی ٹو دی فرمز وچ آر لوکیٹڈ نیئر بائی اور دی انڈیویجولز ہو آر لیونگ نیئر بائی. تو یہ ہے ہماری ایک نیگیٹو ایکسٹرنالٹی. تو اب اس میں وٹ از دی رول آف دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کین ٹیکس دیٹ پرٹیکولر پروڈیوسر جو کہ پولوشن پیدا کر رہا ہے, سو دیٹ کہ وہ پولوشن کنٹرول کے میتھڈ استعمال کرے اینڈ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے ٹو دی ادر فرمز اور دی کنزیومرز وہ کم ہو جائے. تو جو مارکیٹ فورسز ہیں اب وہ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے. گورنمنٹ از دی اونلی سولوشن کہ گورنمنٹ کین اسٹیپ فارورڈ اینڈ دے کین امپوز اے ٹیکس آن دیٹ پرٹیکولر پروڈیوسر ٹو کنٹرول دی پولوشن. اب دوسری طرف ایک اور سینیریو ہے جس میں کہ مارکیٹ فیلیور کے چانسز ہوتے ہیں اینڈ دیٹ سینیریو از آف دی مارکیٹ پاور. اب مارکیٹ پاور کیا ہے کہ مارکیٹ پاور میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک سنگل پروڈیوسر جو ہے از کنٹرولنگ دی انٹائر مارکیٹ فار ا پرٹیکولر پروڈکٹ اور سروس.
یعنی ساری کی ساری پیداوار جو ہے وہ ایک فرم کے ہاتھ میں ہے اور جس کسی کو بھی اس پروڈکٹ یا سروس کی ضرورت ہے تو وہ اسی پروڈیوسر سے پرچیز کرے گا. ایز اے ریزلٹ اس سنگل پروڈیوسر کے پاس مونوپولی پاور ہے کہ یعنی وہ جو بھی پرائس چارج کرے گا کنزیومرز دے ول ہیو ٹو پے دیٹ پرائس کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جب کنزیومر کے بینیفٹس کم ہو جاتے ہیں, ان کی تھوڑی بہت ایکسپلائٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے, تو وی سے کہ مارکیٹ جو ہے وہ فیل ہے. اب گورنمنٹ کا کیا رول ہے کہ گورنمنٹ کین اسٹیپ فارورڈ اینڈ دے کین فارمولیٹ دی رولس اگینسٹ دی مونوپولی. اینٹی مونوپولی لاس جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیں گے اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے بچ جائے گی. تو یہ سارے پرنسپلس تھے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہاؤ دی کنزیومرز دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ 3 پرنسپلس کی طرف جو اپلائی کرتے ہیں آن دی اکانومی کہ ہاؤ ڈو دیز اکانومیز اور ا سنگل اکانومی ورک. تو اس میں جو سب سے پہلا پرنسپل آتا ہے ہمارا وہ ہے ہمارا پرنسپل دیٹ دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈپینڈس آن دی کنٹریز پروڈکشن. کہ کسی بھی کنٹریز کی جتنی بھی ویریشنز آتی ہیں ان دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیٹ از ڈیو ٹو دی پروڈکشن لیول آف دیٹ پرٹیکولر کنٹری. اور اس پروڈکشن لیول کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ٹرمینالوجی ہے ہماری پروڈکٹیوٹی کی. تو وہ پروڈکٹیوٹی کی کیا ٹیکنالوجی ہے کہ اف وی سے کہ وی آر ان اے پوزیشن to get more and more output per hour of the workforce, تو we say کہ productivity is rising. کہ ہم جو اپنی آؤٹ پٹ ہے in terms of per unit of labor force employee جو ہے وہ میئر کرتے ہیں. اب اس کو اوور آل ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا صورتحال ہے کہ نارملی جو ہے ہم 2 میئرز یوز کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو میئر کرنے کے لیے. ایک ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میئر کرنے کے لیے ہمارے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں سے وی وانٹ ٹو کمپیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پاکستان ویز جاپان. تو ہم کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وی کین کمپیئر دی پرسنل انکمس. سو اف وی جسٹ رفلی اسپیکنگ look at our standard of living and try to compare it with Japan, تو definitely رف اسٹیمیٹ یہی ہے, فیلنگ یہی ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم ہے. اب اس کو میئر کرنے کے لیے کیا ہے کہ پرسنل انکمس کو دیکھ لیں کہ ان ٹرمز آف $, سم کامن کرنسی ناٹ ان روپیز اینڈ جیپنیز ین, کسی ایک کامن کرنسی میں اگر دونوں کی پرسنل انکمس کو ہم کمپیئر کریں تو پرسنل انکم لیول جو ہیں وہ جاپان میں ہائر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. Then there is another way to compare the standard of living, and that is that we look at the total market value of the output which has been produced in a particular country. کہ ایک ملک کے اندر جتنی پروڈکٹ اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں ڈیورنگ اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, اگر ہم اس کی مارکیٹ ویلیو لے لیں تو جس کنٹری کی یہ ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دی آؤٹ پٹ از ہائر, دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دیٹ کنٹری ول بی ہائر. اب ہم آتے ہیں اکانومی ہی کے نیکسٹ پرنسپل کی طرف, اور یہ پرنسپل جو ہے ہمارا دیٹ ریلیٹس ٹو دی مانیٹری پالیسی آف دی گورنمنٹ. اٹ سیز دیٹ پرائسز رائز وین دی گورنمنٹ پرنٹس ٹو مچ منی. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کی مانیٹری پالیسی کیا ہے کہ بائی سپلائنگ مور منی دے ٹرائی ٹو کنٹرول دی پرائس لیول ایز ویل ایز دی انٹرسٹ ریٹ. تو یہ جو انکریز ان پرائس لیول ہے دیٹ از نون ایز دی انفلیشن. یعنی جب ہمارے پرائس لیول کنٹینیوس بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن میں اضافہ ہو گیا. اور ون ریزن آف دی انفلیشن از کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری جب زیادہ منی پرنٹ کرتی ہے تو منی کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہماری جو ہے اوور آل انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا 9th پرنسپل جو کہ اکانومی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے کہ وین ایور گورنمنٹ پرنٹس ٹو مچ منی that will result in inflation. اب اسی سے ریلیٹڈ, انفلیشن سے ہی ریلیٹڈ ہمارے پاس لاسٹ پرنسپل ہے when we are talking out of the economy کہ how economy works. تو پرنسپل نمبر 10 جو ہے ہمارا that is the principle which explains the relationship between inflation and unemployment. اور یہ انفلیشن unemployment کا جو ٹریڈ آف ہے that is related to the short run. کہ in the short run ایک سوسائٹی جو ہے that faces a trade-off between inflation and unemployment, and if our inflation decreases then that will lead to increase in unemployment, اور اگر ہماری انفلیشن بڑھتی ہے تو unemployment جو ہے وہ
कम हो जाएगी. बट ये जो रिलेशनशिप है दैट होल्ड्स ट्रू इन द शॉर्ट रन एंड इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फिलिप्स कर्व. अब फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जब हम एक तरफ इन्फ्लेशन लें और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट लें. हम ये कहते हैं कि अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, या इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. अब गवर्नमेंट जो है दैट फेसेस अ डायलेमा इन द शॉर्ट रन कि हाउ टू टेक केयर ऑफ इट, एंड देन इन द लॉन्ग रन दे मे एडजस्ट, बट इन द शॉर्ट रन ये प्रॉब्लम जो है दैट डज एग्जिस्ट. ये तो थे हमारे 10 प्रिंसिपल्स जो हमने कंज्यूमर से शुरू किए. हमने बात की कि कंज्यूमर जो है वो डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स के कंज्यूमर जो है आपस में इंटरैक्ट किस तरह करते हैं, एंड फाइनली हमने ये देखा कि इकोनॉमीज जो है वो कैसे वर्क करती हैं. दीज आर द जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स एज ए फर्म or the consumers, or whether we are talking about the economy as a single unit. अब इसके बाद हम देखते हैं certain मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, सर्टन इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली जो है इकोनॉमीज फेस करती हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इश्यू ये होता है कि व्हाई डज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कीप ऑन राइजिंग और फॉलिंग, क्या वजह है इसकी. और सेकेंड इश्यू ये भी है कि सपोज our standard of living is rising, maybe economy is booming, but still unemployment does exist. एक और सिनेरियो ये भी है कि why the governments they face huge budget deficits while the productivity is increasing. फिर जब हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ बात करते हैं ट्रेड की, तो why nations they face the trade deficits, huge trade deficit जो कि so called developed countries हैं उनके पास भी trade deficits exist करते हैं. अब जब हम इस तरह के issues को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि why there are so many countries in this world who are living below the poverty, तो इन सारे important issues को हम अंडरस्टैंड करने के लिए इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में सर्टन वेरिएबल जो कि इफेक्ट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग की सूरत हाल पे उनको एनालाइज करेंगे और इन सारे इश्यूज को भी इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसके अलावा हम अगले लेक्चर में इकोनॉमिक मॉडल्स को भी देखेंगे कि ये सारे फिनोमिनन जो हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं दे कैन बी explained with the help of the economic models. तो the concept of the economic model जो है हम start करेंगे with the model of demand and supply और फिर उसमें देखेंगे कि equilibrium किस तरह आता है and then उसके बाद इस equilibrium price quantity relationship के ऊपर हमारे पास changes का जो है वो किस तरह असर होता है. तो इन सारे मॉडल को एनालाइज करने के बाद हम प्राइसेस को देखेंगे और प्राइसेस की भी डिस्कशन होगी इन टर्म्स ऑफ द स्टिकी वर्सेस दी फ्लेक्सिबल प्राइसेस. कि अगर प्राइसेस फ्लेक्सिबल हो तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, और अगर हमारी प्राइसेस जो हैं स्टिकी हो जो कि नॉर्मली शॉर्ट रन में हमारी चंद आइटम्स की प्राइसेस जो हैं वो स्टिकी होती हैं, तो उस सूरत हाल में हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह डिटरमिन होता है. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अब डॉक्टर तालत को इजाज़त दीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.